جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدیوں کی اکثریت جو ہے وہ روزانہ تلاوت قرآن کریم کی عادی ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو تھوڑے سست ہیں، تو ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت اور شوق کو کیسے مزید اجاگر کیا جا سکتا ہے تاکہ 100% احمدی جو ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادی خود بھی ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیکرٹری صاحب تربیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 62% لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو نماز جو ایک بنیادی رکن ہے، وہ نہیں اگر ادائیگی کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کو دیکھا دیکھی، یا اگر پڑھتے ہیں لوگ تو 5 نمازوں کے بجائے 2 یا 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے بچوں پہ یہی اثر ہوگا۔ اب کسی نے اطفال میں سے کسی سوال کیا کسی بچے سے، بچے دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اسلام میں؟ اس نے کہا 3۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہتا ہے میں نے تو اپنے ابا کو اتنا ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ یا مسجدوں میں نمازیں جمع ہو گئی تو بچے کو خیال ہو گیا کہ شاید مسجدوں میں نمازیں موسم کے لحاظ سے جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے 3 نمازیں ہی ہوں گی، حالانکہ یہ تو انتہائی صورت میں نمازوں کا جمع ہونے کی جو موسمی حالات یا وقت کے حالات ہوں ان دنوں میں ہوتا ہے، جب کھلا موسم ہوتا ہے ان دنوں میں 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے تاکہ بچوں پہ کی تربیت صحیح ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جب بنیادی چیز جو ہے نماز ہے اسی کی طرف توجہ نہیں تو قرآن کریم تو پھر بعد میں آتی ہے نا بات، تو وہ آپ نے مسلسل توجہ دلانی ہے، توجہ دلانا ہی آپ کا کام ہے۔ ان کو کہنا ہی اس سے تم لوگ قرآن کریم پڑھو گے تو تمہیں قرآن احکام کا بھی پتہ لگے گا۔ یہی میں بار بار اپنے خطبات میں تقریروں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھو، قرآن احکام آپ کو پتہ لگو۔ اپنی میٹنگوں میں بھی یہ بتاتا رہتا ہوں اگر وہ سنتے ہوں پروگرام، کہ اسی سے تم لوگوں کو پھر پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے ہوئے ہیں۔ اگر وہی نہیں ہم پڑھ رہے، ایک بات جو آیت نامہ ہمارے سامنے ہے اسی کو ہم پڑھ نہیں رہے تو ہمیں پتہ کیا لگے گا ہمارے مقصد کیا ہیں، ہماری فرائض کیا ہیں، ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ تو یہ توجہ دلانا مسلسل کام ہے ہمارا، اس لیے سیکرٹری بنایا گیا ہے تعلیم القرآن۔ وہ آپ کرتے رہیں، پیار سے سمجھاتے رہیں، توجہ دلاتے رہیں، بار بار کہتے رہیں، اور یہی قرآن کریم کا حکم ہے، ذکر، نصیحت کرو، نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ ہیں دروغہ تو بنایا نہیں ہمیں ہوا، اللہ میاں نے کہا نصیحت کرو، اور نصیحت کرنا ہی ہمارا فرض ہے، یہی ہمارا کام ہے، ٹھیک؟ تھکنا نہیں آپ نے، یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے تھکنا نہیں، کسی سے مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا یہی کام ہے، مسلسل کوشش 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 اور کرتے جاؤ کوشش، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ساتھ خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ کی تنظیمیں ہیں، لجنہ کی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی توجہ دلائیں کہ وہ بھی اپنے خدام کو، انصار کو، لجنہ کو کہتے رہیں، تو اس سے جب سارے مل کے کوشش کریں گے تو یہ کنسالیڈیٹڈ کوشش جو ہوگی اس سے آپ کو نتائج اچھے بہتر ملیں گے، ٹھیک ہے؟